محترم دوستو السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی ان گنت واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ جو ان کے انصاف اور رعایا پروری کو نمایاں کرتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نہایت ٹھنڈی اور اندھیری رات میں ایک جگہ آگ کی روشنی دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، امی جان لگتا ہے بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ کہہ رہا تھا، امی جان کیا موت سے پہلے مجھے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور اس عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اللہ اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل ہے۔ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا چوکیدار بولا، کیا بات ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کی، امیر المومنین آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادیں اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری پیٹھ پر یہ سامان لاد دو۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے ہاں پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم ہے اللہ کی، تم عمر سے کہیں زیادہ خلافت کے حقدار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جانا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہی ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج نکلا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے بیچ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ دونوں حضرات انہیں امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی اور جس سے اس نے کہا تھا، اللہ اللہ، میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت گویا ہوئی، معاف فرمائیے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی، تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے خاص مال سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی، ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ دوستو، عبد الرحمن بن عوف زہری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ آپ کا شمار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نامزد کردہ ان 6 اصحاب شورا میں بھی ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقت وفات راضی تھے۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 10 سال بعد ہوئی۔ دار ارقم میں دخول سے پہلے ابتدائے دعوت ہی میں آپ نے اسلام قبول کیا اور 2 بار ہجرت کی۔ جنگ بدر اور جملہ غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران میں نماز فجر میں آپ کو اپنا جانشین بنایا۔ آپ کی وفات 72 سال کی عمر میں سن 31 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔